والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، اس وقت میں مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے کھڑا ہوں، جس مقام کو تنعیم بھی کہتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے، ایک بورڈ ہے اس پر لکھا ہوا ہے نہایہ حد الحرم، اینڈ آف حرم باؤنڈری، یعنی جو حدود حرم ہیں وہ یہاں آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مقام کا نام تنعیم، جیسا کہ میں نے بتایا۔ تو جو لوگ مکہ مکرمہ میں مقیم ہوتے ہیں اور پھر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں آ کر کے یہ میقات ہے سمجھو مکے والوں کی، یہاں آ کر کے احرام پہن کر یہاں سے لبیک پڑھتے ہوئے حرم شریف کی طرف جاتے ہیں اور پھر عمرہ ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنے وطن سے آتے ہیں تو اپنے وطن سے آتے وقت جو راستے میں میقات پڑتی ہے وہاں سے ہمیں عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے، احرام پہننے کی نیت کرنی ہوتی ہے اور لبیک پڑھنی ہوتی ہے، لیکن مکے میں رہ کر کے اگر عمرہ کرنا ہو تو ہمیں یہاں آ کر کے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم احرام کی نیت کرنے کے لیے، لبیک پڑھنے کے لیے، عمرے کی ادائیگی کے لیے یہاں پر احرام کی نیت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی جب سن 9 ہجری میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھیں، مگر اپنے عذر کی وجہ سے وہ طواف نہیں کر سکی تھیں، تو آپ غمگین ہوئیں، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو ان کے ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ ان کو تنعیم لے جاؤ، اور وہاں سے احرام کی نیت کر کے واپس آئیں، اور اس کے بعد انہوں نے عمرہ ادا فرمایا۔ تو یہ احسان ان کا ہمارے اوپر ہوا کہ ان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ ہمیں عطا فرمائی، اور آج ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حاجی یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ لال کلر کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، نہایہ حدود الحرم، حدود حرم کے انتہا، اور یہیں سے حدود حرم شروع بھی ہوتے ہیں۔ اور رائٹ طرف اگر آپ دیکھیں اس طرف تو یہ بہت سارے غسل خانے یہاں پر بنے ہوئے ہیں، اور ان غسل خانوں میں جا کر کے حاجی صاحبان چاہیں تو غسل بھی کر سکتے ہیں، اور نہیں تو کم سے کم وضو کر کے احرام کی نیت اس مسجد میں اندر جا کر احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد میں احرام کی نیت کر کے وہ لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں۔ اس وقت میں مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو انٹرنس ہے اس کے وہاں پر کھڑا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف مردوں کے لیے یہ انٹرنس ہے، یہاں سے مرد حضرات جو ہے اندر جا رہے ہیں، یہ مصلی نساء یہاں پر عورتوں کے لیے نماز کی جگہ ہے، تو اس کے اندر جا کر یہاں پر لوگ جو ہے وہ احرام کی نیت کرتے ہیں۔ اب احرام کی نیت کیسے کی جائے، تھوڑا سا مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ وضو یا غسل کرنے کے بعد غسل کریں یا وضو کریں اور چادر سر پہ لے لیں نماز پڑھنے سے پہلے، کیونکہ اس وقت ہم نے نیت نہیں کی ہے، اس لیے سر ڈھانپ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور نیت کی میں نے 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک کعبہ شریف کی طرف۔ اس طرح سے 2 رکعت نماز ادا کریں، پہلی رکعت میں قل یا الکافرون سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور پھر دوسری رکعت میں قل هو اللہ، یا اگر نہیں یاد ہو تو جو بھی صورت آپ کو یاد ہو، ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو یہ صورتیں یاد نہیں ہوگی۔ 2 رکعت نماز ہونے کے بعد نفل نماز، پھر جیسے ہی سلام کریں، سلام کرتے ہی چادر سر سے ہٹا دیں اور پھر عمرے کی نیت کریں۔ تو اس طریقے سے نیت کریں، اللہم انی ارید العمرۃ ویسرھا لی وتقبلھا منی، یعنی اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اگر دوسرے کسی کی طرف سے کر رہے ہیں تو من نی کی جگہ من اور اس کا نام لے لیں، جیسے عبداللہ نام ہے تو من عبداللہ یا من عبداللطیف، جو بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں نویت العمرۃ واحرمت بھا مخلصا للہ تعالیٰ، میں نے عمرے کی نیت کی اور اس کے لیے احرام باندھا خالص اللہ تعالیٰ۔ پھر کہیں لبیک بالعمرہ، اور پھر 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس وقت ایک دعا ہے جو پڑھنی چاہیے، یا جو دعا آپ کریں
वो भी कर सकते हैं, या नहीं तो कम से कम दुरूद शरीफ ही कसरत से पढ़ें और लब्बैक कसरत से पढ़ें। वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदाका वल जन्नत व अऊज़ु बिका मिन सखतिका वन नार। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रज़ा और जन्नत का सवाल करता हूँ और तेरे गज़ब से और जहन्नम की आग से तेरी पनाह मांगता हूँ। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ के हाथ फेरें। अब सर पर जो है वो न टोपी पहननी है, न कपड़ा लेना है, न चेहरा छुपाना है। औरतें अपने नॉर्मल कपड़ों में एहराम बांधेंगी और सर ढका हुआ होगा उनका पूरा जो बदन जिस तरह से ढका हुआ होगा, सिवा चेहरे के और हथेली के जो नमाज में खुला होता है उसके अलावा पूरा बदन उनका ढका हुआ होगा और वो नमाज पढ़ के नियत करेंगी और लब्बैक पढ़ती हुई वो भी निकलेंगी। यहाँ से लब्बैक पढ़ते हुए हम मक्का मुकर्रमा यानी हरम शरीफ में पहुँचेंगे और बाकी उम्रे के जो अरकान होंगे वो अदा करेंगे। एक रुकन यहाँ पर हमारा पूरा हो गया, हमने एहराम यहाँ पर पहन लिया। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और हमारा उम्रा आसानी के साथ मुकम्मल हो। लब्बैक की अब कसरत करनी है और लब्बैक कसरत से पढ़ते हुए हरम शरीफ की तरफ चलना है। ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक और सुन्नत किताब की नियत, नवैतु सुन्नत किताब, ये सब करके हम अंदर दाखिल हुए। ये आप देखें यहाँ पर लोग एहराम की नियत कर रहे हैं, सब लोग नफिल नमाज़ें पढ़ रहे हैं। ये पूरा मजमा कितना प्यारा लगता है, ये मंज़र कितना प्यारा लगता है। तो अब मैं एहराम की नियत से 2 रकात नफिल पढ़ूँगा अपने सर पर चादर लेकर, जैसा कि मैंने पहले आपको इसके पहले बताया है। और उसके बाद नमाज पूरी होने के बाद में चादर सर से हटाई जाएगी। उसके बाद उम्रे की नियत करूँगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और फिर यहाँ से लब्बैक पढ़ते हुए हम हरम शरीफ की तरफ रवाना होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।